یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ. ربانی ہو رہے ہیں. ابھی کیا ہے؟ مادی. ابھی کیا ہے؟ خاکی. ابھی کیا ہے؟ حیوانی. ابھی ہے انسانی. ابھی ہے زمینی. لیکن یہ زمینی نہیں رہیں گے، یہ سب حالت تبدل میں ہیں، بدل رہے ہیں، سیرورت میں ہیں، کچھ ہو رہے ہیں. یہ پڑے پڑے بھی جو پڑے ہوئے ہیں، ہم بظاہر دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوئے، نہ پڑھا، نہ کسی مقام تک پہنچے، نہ جاب ملی، نہ عہدہ ملا، نہ منصب ملا، بظاہر کچھ بھی نہیں ہوئے، لیکن حقیقت میں بہت کچھ ہو گئے ہیں. یہ جو ہو رہے ہیں دم بدم ہو رہے ہیں، ہر آن بدل رہے ہیں، ہر آن. ایک لمحے میں کچھ تھے، لمحے بعد کچھ اور ہیں. مسلسل ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، بن رہے ہیں. یہ جو مسلسل بن رہے ہیں، تشکیل پا رہے ہیں، ان کی تشکیل میں، اس سیرورت میں دو جہتیں ہیں. یا ایمانی سیرورت ہے یا مشرکانہ شرکی سیرورت ہے. ایمانی سیرورت میں یہ کچھ بن رہے ہیں اور شرکی سیرورت میں یہ کچھ اور بن رہے ہیں. اور جب شرکی سیرورت میں، چونکہ اللہ مصیر اللہ کی جانب ہے، خدا کی جانب جا رہے ہیں، جب اللہ کی جانب جا رہے ہیں تو ایک خاص شکل شیپ بنے گی ان کی. اور اگر یہ مشرک ہو گئے، یعنی اپنے اندر اپنی اس سیرورت میں للہیت و الاللہیت، للہیت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بتاتی ہے دو صفات آپ کے لیے کہ آپ کی تشکیل، آپ کی سیرورت، آپ کی بناوٹ میں دو خصوصیات ہونی چاہیے. ایک، یہ سیرورت للہی ہونی چاہیے، اور ایک یہ صورت الاللہی ہونی چاہیے. للہ و الیہ. مشکل شرک کی ادھر نہیں ہے کہ خدا کو برداشت نہیں ہے شریک اپنے. اللہ کا ان سے جھگڑا ہے شریکوں سے، ورنہ انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ عزیز من، شرک انسان کو کہا جا رہا ہے، اے انسان ہر کام کرنا، شرک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے تیری سیرورت خراب ہو جائے گی. شرک سے تیری ترکیب بگڑ جائے گی، شرک سے تیری ہستی ختم ہو جائے گی. اس طرح سے بدلے گی کہ ڈھانپی بھی نہیں جا سکتی، بنائی بھی نہیں جا سکتی، چھپائی بھی نہیں جا سکتی. رحمت بھی شرک پر بے اثر ہوگی. اگر تو نے شرک اپنے اندر منتقل کر لیا اور مشرکانہ حرکت کی تو نے، اور مشرکانہ صبح و شام کیے، رحمت بھی تیرے کام نہیں آئے گی، غفران بھی تیرے کام نہیں آئے گی. انسان کا بے رحم ہو جاتا ہے. ہم بہت بے رحم ہو جاتے ہیں بس اوقات. ایک روایت میں ہے کہ ہر معصیت در حقیقت غفلت کا نتیجہ ہے. جب انسان اللہ سے غفلت کرتا ہے، خشیت چھوڑ دیتا ہے، پرواہ چھوڑ دیتا ہے، اسی وقت اس سے معصیت سرزاد ہوتی ہے. اور اگر اللہ کی طرف توجہ رکھے، دھیان رکھے، کبھی بھی زندگی میں معصیت اس سے سرزاد نہیں ہوگی. عزیزان، رحمت خدا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. رحمتی واسعت کل شیء،
ہر طرف سے ہم رحمت خدا کے حصار میں ہیں. اگر ایک لحظے کے لیے رحمت خدا دور ہو جائے ہم سے اور ہم رحمت خدا سے نکل جائیں، ہلاک ہو جائیں گے. اور وہ چیز جو رحمت خدا کو ہم سے دور کر دیتی ہے اور بے اثر، وہ شرک ہے. جب رحمت خدا انسان سے دور ہو جائے، انسان بے رحم ہو جاتا ہے. اور شرک انسان کو بے رحم بناتا ہے. رویے مشرکانہ ہیں، حرکت مشرکانہ ہے، شخصیتیں مشرکانہ ہیں، ترکیب مشرکانہ ہے. اور جب انسان کے اندر یہ خرابی آ جائے، پھر اپنے آپ کو تو ہلاک کر ہی دیا ہے، وہ دوسروں کی نسبت بھی بے رحم ہو جاتا ہے. اللہ نے ایمان بنایا ہے تطہیرا لکم من الشرک، ایمان کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر سے شرک کو دھو ڈالو، شرک کو اپنے وجود سے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے صاف کر دو، شرک نہ آنے پائے. اور اگر ایک دفعہ انسان کے اندر شرک آ گیا، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کہاں تک جائے گا، کیا کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں تعجب کرتے ہیں کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، ستم ہوا، یہ بعید ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ایسی شخصیات جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اتنی عمر گزاری ہو، وہ آ کر اس بی بی پر، جس کی تعظیم رسول اللہ ان صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے، وہ آ کر شان فاطمہ زہرا میں اس طرح کی بے ادبی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے عزیز من. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سبط رسول جو اگر نماز میں دوش رسول پر آ جائیں تو رسول اللہ سجدہ طولانی کر دیتے تھے، اور اگر دوران خطابت، دوران وعظ و نصیحت و ابلاغ وحی منبر پہ تشریف فرما ہو اور حسنین میں سے کوئی آ جائے محفل کے اندر، تو منبر سے اتر کر انہیں آغوش میں لے کر اور پھر سلسلہ تبلیغ دوبارہ شروع فرماتے تھے. اب یہ ہستیاں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، ان کا کیا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کے کیا احساسات ہیں ان کے بارے میں، اور پھر انہی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا بعید نہیں ہے. جب انسان کے وجود کے اندر ایک خرابی آ جائے جس سے انسان بے رحم ہو جاتا ہے. جب تک رحمت خدا کے سائے میں ہے، انسان بھی رحیم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، رحم کھانے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی چیز اللہ کے بجائے اس کے دل کے اندر آ جائے، شریک بن کر اس کی ہستی کا توازن بگاڑ دیتی ہے، اور جب اس کی وجود کا توازن بگڑ جائے، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے.